دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں کچھ چیزیں. میں نے کبھی شخصیات کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ ڈیفینیٹلی کمپنی کے ساتھ مل گیا ہے, یہ بندہ غدار ہے, عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے. میں نے ایسی باتیں نہیں کی کبھی بھی. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ تجزیہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اندر کی خبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آج کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کو بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں. فیصلہ آج بھی آپ کریں گے, میں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا. ایک مبینہ طور پہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج مؤخر کر دیں, عمران خان کی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دی جائے گی. اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے ڈاکٹر کا کہا ہی نہیں تھا, ہم نے تو کہا تھا کہ آپ بس ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں. لیکن اصل کھیل کچھ اور نکل کے آ رہا ہے, آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ایک ٹویٹ آتا ہے بیرسٹر گوہر کا, اور اس ٹویٹ کے بھی آنے سے پہلے کچھ ہوتا ہے. عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور اس میں وہ بتاتی ہیں کہ عمران خان کو بدترین حالت میں رکھا گیا ہے. وہ ٹویٹ وائرل ہو جاتی ہے اور عالمی سطح پہ ری ایکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. پیئرز مورگن جیسے مشہور لوگ جو اس ٹائم شاید سب سے فیمس کرنٹ افیئر پروگرام چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ, فیمس پرسنالٹی ہیں, ٹی وی کی فیمس پرسنالٹی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ دس از outrageous and appalling. Please RT Jemima's tweet to raise awareness of this shocking development. اس کے بعد جارج گیلوے, یہ فلسطین کے حق میں بہت بڑی آواز ہے برطانیہ میں, یہ آواز اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں I appeal to my many friends in Pakistan. These may be the last days to save the life of Imran Khan. کتنی خطرناک بات یہ کر رہے ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی آنیوں جانیوں سے یہ بندہ واقف ہے. شاید یہ آخری کچھ دن ہوں عمران خان کی جان بچانے کے لیے. میں اپنے تمام پاکستان میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, شاید یہ آخری کچھ دن ہوں عمران خان کی جان بچانے کے لیے, یعنی کچھ کر لو. اس کے بعد یہ ری ایکشن کیونکہ عالمی سطح پہ آتا ہے, حکومت کو تھوڑی سی افراتفری پڑتی ہے کہ یہ تو عالمی سطح پہ بات جا رہی ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی, کرسچیان بیکر نے بھی بات کی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے ٹویٹس کیا ہے, پیغامات دیے ہیں, عالمی اخبار بھی اس کو اب اٹھائیں گے, ظاہر ایک بہت بڑی خبر بنے گی. پریشر پڑا تو شاید رابطے کیے گئے پی ٹی آئی کی قیادت سے, اور کوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی, کس طرح سیٹسفائی ہوئے ہیں آئی ڈونٹ نو. لیکن پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے بیرسٹر گور کا, اور انگلش میں آتا ہے, پاکستانی آڈینس کے لیے ٹویٹ ہے اور انگلش میں آ رہا ہے, یہ ذرا غور کیجئے گا. لکھتے ہیں کہ آج 4 بجے شام کو 2 ڈاکٹرز, ENT اسپیشلسٹ اینڈ اے میڈیکل اسپیشلسٹ, ایک میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایک ایئر نوز تھروٹ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے, یعنی کان گلے اور ناک کے جو انفیکشن دیکھنے والے ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر عمران خان سے جیل میں ملے ہیں. ہمیں کچھ دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب الحمدللہ اچھی صحت میں ہیں. آج انہوں نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی ہے, اور ہمیں میڈیکل رپورٹس جو ان ڈاکٹرز نے بنائی ہیں وہ جلد مل جائیں گی, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. میں اپنے ورکرز کو بڑا گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہوں, اور سپورٹرز کو, اور پی ٹی آئی کے لیے جو کنسرن تھے عمران خان صاحب کی صحت کے لیے. گاڈ بلیس یو آل. پہلے لوگوں نے یہ ٹویٹ پڑھی, سوچا بیرسٹر گوہر کو کیا ہو گیا ہے, اغوا ہو گئے ہیں, کمپنی نے اٹھا لیا ہے, کہ ایک ایسی بات پہ یقین کر لیا کہ جی پمز کے کوئی ڈاکٹر تھے یا جو بھی گورنمنٹ کے ڈاکٹر تھے وہ 2 گئے, اور انہوں نے آگے بار بتایا عمران خان بڑے صحت مند ہیں, آج تو گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی, انہوں نے یقین کر لیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیسے رپورٹ بنتی ہے؟ شہباز گل پہ تشدد ہوا تو پمز کے ڈاکٹر نے کہا کوئی تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی پہ بھی کوئی تشدد نہیں ہوا. نواز شریف کی جعلی پلیٹلٹس کی رپورٹ انہی پاکستانی اسپتالوں سے بنائی گئی تھیں, اور آج ہم یقین کر لیں کہ عمران خان کی ایک رپورٹ گورنمنٹ کے ڈاکٹر بنائیں گے وہ سچی ہو جائے گی. بھائی روٹی کو چوچی کھانے والے ہیں ہم. تو پھر میں نے ٹویٹ کیا کہ ہو سکتا ہے بیرسٹر گور کو اغوا کر لیا گیا ہو, اور ایجنسی والوں نے ان کے فون سے یہ میسج کیا ہو. کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بیرسٹر گور اتنے بیوقوف ہیں کہ حکومت نے کہا اور مان گئے. یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہے عوام کو کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں یقین دلایا گیا ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے, کوئی ویڈیو دکھائی گئی ہے ہمیں اور دکھا کے ڈیلیٹ کر دی گیا کہ دیکھیں عمران خان صحیح حالت میں, دیکھیں CCTV موجود ہے وہاں پہ, کیمرے لگے ہوئے ہیں.
ہو سکتا ہے بیرسٹر گور کو بلا کے کسی اپارا کے دفتر، کسی کوسار کمپلیکس وہاں بٹھا کے دکھا دیں کہ دیکھیں نہیں عمران خان صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اشاج بشاج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لائیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کہہ دیتے نا کہ میں پوری تسلی سے آپ کو کہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کی، بس ENT اسپیشلسٹ ملے تھے. اب وہ ENT اسپیشلسٹ کا نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا، میڈیکل اسپیشلسٹ کا نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا، یعنی ان ڈاکٹروں کے نام ہی کوئی نہیں ہے. اب ہوا کیا، یہ بات پھر بھی شاید ہضم کر لیتی عوام، پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی. اس چیز کو پکا کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب بیرسٹر گور کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. اب خواجہ آصف وہ بھانڈ قسم کا بندہ ہے جو عمران خان کے بارے میں طنز تو کر سکتا ہے، تانا تو کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا. اچھا ری ٹویٹ پہ بھی بات بن جاتی کہ خیر ری ٹویٹ کر دیجیے، حکومت نے ملوا دی، حکومت کی بلے بلے ہو گئی ہے. نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. خواجہ آصف پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی عمران خان ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے میرے پاکستانی، میں اوپر سے ذرا دیکھ لوں آپ کو. خواجہ آصف خوش ہو رہا ہے کہ عمران خان الحمدللہ خوش ہیں. گور صاحب we earnestly hope this will put your anxiety to rest. God bless you too. خواجہ آصف عمران خان کے صحت مند ہونے کی خبر آنے پہ الحمدللہ بول رہا ہے. بیرسٹر گور کو کہہ رہا ہے کہ گاڈ بلیس یو، آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، امید ہے آپ. یہاں سے یہ پکڑے گئے میرے پاکستانیوں، یہ پکڑے گئے، ان کا فراڈ پکڑا گیا. خواجہ آصف کب سے ایسا انسان بن گیا؟ خواجہ آصف تو ہو سکتا ہے یہ کہتا، اگر واقعی ملاقات ہوتی کسی ڈاکٹر کی، اگر واقعی رپورٹ آئی ہوتی، واقعی کچھ سچ ہوتا، خواجہ آصف نے کہنا تھا کہ اس کو تو بواسیر تھی، کوئی ایسی بونگی مار دینی تھی. یہ ٹرولز ہیں نا. یا کہنا تھا اس کو تو نشے کی تروٹک ہو رہی ہے اس لیے اس کی طبیعت خراب کا کہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملے آئے نا ڈاکٹر صاحب، کلیئر ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی کسی قسم کی ٹرولنگ نہیں کی، خواجہ آصف نے یہ بات کر دی. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پچھلے 20-30 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف کو. تو یہاں سے پھر یہ پکڑے گا کہ یہ سیم پیج، یہ ایسا سیم پیج کہ خواجہ آصف الحمدللہ گاڈ بلیس یو کر رہا ہے بیرسٹر گور کو، عمران خان کے ٹھیک ہونے پہ الحمدللہ بول رہا ہے. میں یہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر کچھ اور چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں. سب سے پہلے شہزاد اکبر کا رد عمل میرے سامنے آیا، میں نے دیکھا. شہزاد اکبر کیا لکھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب، آپ نے یہ ٹویٹ کر کے آج اسٹیبلشمنٹ کی فرضیت اور ظلم کی حمایت کر دی ہے. حکومتی ڈاکٹروں کا معائنہ اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یاد رکھیے ایسے ہی سرکاری ڈاکٹروں نے اس وقت جنرل باجوہ کی ماں پر نواز شریف کی پلیٹیں گرا دی تھیں. آپ نے کل قوم کو گمراہ کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر معائنہ کریں گے، اور آج ڈاکٹر عاصم اسی وعدے پہ اڈیالہ جیل گئے لیکن انہیں ملنے نہ دیا گیا. آپ خوب جانتے ہیں کہ مطالبہ فیملی، ذاتی معالج اور پارٹی کے وفد کے مطالبے کا تھا. آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع کرنے کا اصل مقصد آئینی ترامیم پاس کروانا ہے. آپ لوگ کسی مینڈیٹ کے بغیر کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور اس سارے مکرو کھیل کو حلالہ کر رہے ہیں. یعنی جو یہ آئینی ترمیم کی کمیٹیوں میں جو جا رہے ہیں، عمران خان نے یہ اجازت نہیں دینی تھی ان کو. آپ کا مطالبہ ان کمیٹیوں اور پارلیمان میں بھی فقط یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے قائد سے ملے بنا آپ کسی بھی معاملے میں حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قائدین سے دغا کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن آج عمران خان سے دغا کرنے والے آئین اور قانون سے بھی دغا کر رہے ہیں. آج پاکستان کے لوگ اپنا فیصلہ خود کریں اور ہر شخص دغا کو دغا پکارے اور جفا کو جفا. عمران خان کے آخری پیغام کی روشنی میں سب کو اس آئینی پیکج کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا. اللہ کرے آپ سے یہ ٹویٹ حبس بجا میں رکھ کے کروائی گئی ہو، نہ کہ آپ نے خود کی ہو. یہ بیرسٹر گور بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے پتہ چلے کہ بیرسٹر گور اغوا تھا اور یہ ٹویٹ اس سے زبردستی کروائی گئی ہے دباؤ پڑنے کے بعد. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلی ٹویٹ آتی ہے شہباز گل کی. حکومت کا اصل کھیل ہے کہ پہلے ترمیم مکمل کروا لیں اور تب تک عمران خان صاحب تک کسی کو رسائی نہ ملے، کیونکہ عمران خان نے احتجاج کی کال دینی ہے، ہر صورت دینی ہے، اور پھر مجبوراً احتجاج کرنا پڑنا ہے. ایس سی او کا بہانہ استعمال کیا گیا اور اس کو اگلے ہی دن ترامیم ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب تک رسائی ہوتی تو وہ ہمیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کر ترامیم پر بات کر کے اس سارے پروسیس کو نارمل بنانے کا تاثر دینے کی اجازت نہ دیتے، بلکہ احتجاج اور بائیکاٹ کے حکام دیتے. اس لیے ان تک رسائی نہ ہو، اسی میں مزے ہیں. عوام مندی نہیں، سب نظر آ رہا ہے. میرا جو فرض تھا پورا کیا. یہ سارا سچ
سیاسی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا اور کور کمیٹی کے بھی۔ میرے خیال میں پرامن احتجاج کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم ناکام ہوں گے، لیکن ہمارا ضمیر سرخرو ہوگا کہ دل ناتوان نے کوشش تو کی، ہم کال دیں، عوام نکلے نہ نکلے یہ ان کی مرضی، سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ اور ہم روٹی کان میں نہیں ڈالتے، ہم سب کو سب نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے، تو پھر اپنا فیصلہ خود کیجئے، کسی کا انتظار مت کیجئے۔ ان ترامیم کو روکنے کے لیے احتجاج واحد راستہ ہے۔ یہی خان کی آخری ملاقات میں آخری ہدایت بھی تھی کہ حکومت جاتی ہے تو جائے علی امین، تم نے ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، یعنی ترامیم روکنی ہے، یہ ہدایت تھی عمران خان کی آخری۔ اب آتے ہیں مزید کہ چلیں شہزاد اکبر اور شہباز گل تو ملک سے باہر ہیں، مزید بات کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو بڑے ٹھہراؤ والے بندے ہیں، وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے خاندان، وکیل یا سیاسی ورکر کی ملاقات کو 12 دن گزر گئے، یہ پابندی تمام قوانین اور عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے خان صاحب کی بہن کی ملاقات کی درخواست رد کی، حکومت نے انسانی تقاضوں کو رد کیا۔ احتجاج نہ ہونے کی وجہ میں خان صاحب سے ملاقات کے بعد عرض کروں گا، کیا وجہ ہے یہ بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر مزید لکھتے ہیں، ڈاکٹر عاصم کل میری درخواست پر بیرون ملک سے فوراً واپس آئے تھے، آج وہ گھنٹوں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے، انہیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بنیادی انسانی رویوں اور کروڑوں انسانوں کے جذبات کی تصحیح کی گئی۔ ڈاکٹر عاصم کو اسپیشل بیرون ملک سے بلایا گیا تھا، وہ اسپیشل 24 گھنٹے کے نوٹس پہ پاکستان پہنچے تھے کہ عمران خان کا معائنہ کروں گا، اور 4 گھنٹے وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے واپس جانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ غداری کی جا رہی ہے عمران خان سے، دھوکہ دیا جا رہا ہے عمران احمد خان نیازی کو، یاد رکھیے گا۔ اور میں اب آپ کو بتا دوں کہ سارے ڈاٹس کس طرف کنیکٹ ہو رہے ہیں، میں کسی بندے کا نام نہیں لیتا، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے، ڈاٹس سارے خود کنیکٹ کر لیں، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو، سرنگا پٹم جس دن فتح ہوا تھا نا اور ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی، تو ہندوستان 150 سال تک انگریز کی غلامی میں رہا تھا۔ آج میرے الفاظ یاد رکھیے گا، آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، عمران احمد خان نیازی کو اللہ نہ کرے یہ شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ ہوتا بھی ہوگی، ہم بزدلی دکھاتے ہیں۔ اگلے 100-150 سال اگر کوئی بندہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہو گیا نا، میرا نام بدل دیجئے گا۔ یہ پاکستان کے پاس وہ سنہری موقع ہے کہ اگر عوام خود نکلے، پوری قوم نکلے، اور صرف سڑکوں پہ آ کے اس نے کھڑا ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کسی گملے کو بھی نہیں توڑنا، آپ نے کھڑے ہو کے بتانا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہمیں قبول نہیں ہے، پاکستان کا سودا ہمیں قبول نہیں ہے، یا آپ نے نہ روکا تو وہ تباہی آنے والی ہے کہ آپ بھول جائیں گے کہ ٹیپو سلطان کو 1799 میں شکست ہوئی تھی اور 1947 میں جا کے ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تھے۔ 40-47 سال تقریباً یا 48 سال کر لیں، مسلمان بھی اور ہندو بھی غلام رہے تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ آخری بیکن تھا، اور 40-47 سال تقریباً یا 48 سال کر لیں، مسلمان بھی اور ہندو بھی غلام رہے تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ آخری بیکن تھا جو ریزسٹنس دکھا رہا تھا۔ آج عمران خان بھی اس دور کا ٹیپو سلطان ہے، وہ تو ریزسٹ کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتا ہے، وہ تو کامیاب ہے، عمران خان ہر طرح سے کامیاب ہے، جنگ جیت جاتا ہے تو غازی ہو کے جیتے گا، خدا نہ خواستہ اس کی ہار ہوئی تو وہ شہید ہوگا، مریں گے میں اور آپ لوگ جو جیتے جی مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، ہمیں لائنوں میں کھڑا کر کے فوج چھتر مارا کرے گی اور ہم صرف اتنا کہیں گے جناب 4 بندے اور رکھ لیں، ہمارا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے چھتروں سے، ہمیں صبح جو 10 چھتر مارتے ہیں اس کے لیے 10 بندے رکھ لیں، ایک بندے سے کام نہیں چلتا، ہم یہ کریں گے، میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں بار بار ایک آپ کو کہانی کی یاد دلاتا ہوں، نسیم حجازی کا جو ناول ہے آخری چٹان، اس میں بتاتا ہے وہ کہ جب خوارزم پہ حملہ کیا چنگیز خان نے تو بغداد کا خلیفہ مزے کر رہا تھا کہ کرنے دو بھائی، اسے کر رہا ہے، وہ اپنے بھگت رہا ہے، جو ہے اپنی ذاتی بغض اور دشمنی نکال رہے تھے، اسے یہ لگتا تھا کہ ہم تو محفوظ رہیں گے، خلافت تو محفوظ رہے گی،
پھر کیا ہوا؟ محض 30 سال کے اندر چنگیز خان کا پوتا ہلاگو خان وہاں آیا اور بغداد کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اگلے نے۔ اس وقت کے بادشاہ کو کارپٹ میں لپیٹ کے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا گیا تھا۔ یہ ظلم تھا، تو آپ کتنا عرصہ بچے رہیں گے؟ اور کتنا عرصہ بچو گے؟ آج عمران خان کے ساتھ ہے، یہ ہر گھر میں آگ لگے گی۔ دیکھ لیا نا جو پنجاب میں ہوا ہے، کالج میں بچی کے ساتھ واقعہ ہوا، مان ہی نہیں رہے کہ ہوا، سی سی ٹی وی ڈیلیٹ، ویڈیو ڈیلیٹ، سب ثبوت ڈیلیٹ، اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی۔ پھر بچیوں کو مارا گیا جو احتجاج کر رہے تھے، بچوں کو مارا گیا کالج کے۔ یہ پورے ملک میں فسطائیت پھیلے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی گھر اس آگ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو یہ ہر گھر کو جلاتی ہے۔ یہاں ہمارا مکان خالی تھوڑی ہے جو ہم بولنے والے چند ہیں، 2-2.5 سال سے ہم لوگ بول رہے ہیں، ہم لوگ ہی سیکریفائز بھی کر رہے ہیں، بہت سارے اور لوگوں نے بھی کیا ہے، کچھ لوگ جیلوں میں بھی گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں گئے ہیں، لیکن یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، محض چند ہزار کا نہیں ہے۔ یا تو 25 کروڑ کو جیل میں یہ ڈال دیں، یا 25 کروڑ اپنی آزادی خود یقینی بنائیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قوم غیرت کا مظاہرہ کرے، غیرت کھائے اور باہر نکلے، ورنہ آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم بچپن میں ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھا تھا تو میری اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی ٹائم ٹریول ڈیوائس ہو اور میں پیچھے جاؤں اور میں اس کی